زیادہ تر نوجوان اس عمر میں مینٹل اب نارملٹیز کا شکار بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ ریزن کیا ہے کہ جب وہ اس عمر کے کچھ کچے پکے گناہ کر لیتے ہیں نا، تو پھر ان کو خود سے گھن آنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پاپی ہو گئے ہیں اور اب وہ خدا کی رحمت کے حقدار نہیں ہیں۔ وہ ان کی زندگیاں بھی اس قدر اعتدال میں نہیں ہیں، کامیاب زندگیاں نہیں گزر رہی ہوتی، بہت ساری معاملات بگڑ چکے ہوتے ہیں، پھر وہ نیک ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ وہ صرف چند دن باقاعدگی سے طہارت کا وضو کا اہتمام کرتے ہیں، مسجدوں میں جانے لگتے ہیں، نمازیں ادا کرتے ہیں، پھر سے وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اس وقت جو احساس ندامت ان کے ساتھ چمڑ جاتا ہے نا، وہ ان کے لیے ایک الگ باعث اذیت بن جاتا ہے۔ ایک فتنے سے جان چھڑائی، دوسرا فتنہ گلے پڑ گیا۔ اور میرا خیال ہے کہ ان کو خدا کی محبت اور رحمت کی وسعتوں سے آشنا کروانا ضروری ہو جاتا ہے، تاکہ وہ ایک ندامت لے کر، ایک مریضانہ طرز زندگی سے اٹھ کر، ایک بیمار ذہن کے ساتھ نہیں بلکہ ایک محبت والے دل، سوچنے سمجھنے والے ذہن کے ساتھ وہ خدا کی طرف بڑھے۔ لیکن اگر گناہ کے ساتھ یا احساس گناہ کے دباؤ کے ساتھ اگر وہ جنگ کرتے رہیں گے تو پھر اپنا ذہنی سکون ان کو کھو بیٹھنا پڑے گا۔ میں نے بہت سارے لوگ، بہت سارے علماء، مذہب میں بہت سارے لوگ جسمانی، اعصابی اور ذہنی بیماریوں میں مبتلا دیکھے ہیں، جو بزور بازو خود سے ضد لگا کے اپنی وہ بری عادتیں چھڑانے کی تلقین کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ان کو بلڈ پریشر، شوگر اور یہ معدے کے مسائل، گھٹنوں چھوڑوں کا درد بتوں کی طرح پھر ان کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت توبہ کیا ہے؟ تو شیخ نے فرمایا کہ توبہ یہ ہے کہ گناہ تجھے کبھی یاد نہ آئے، یہی اصل توبہ ہے۔ تو شیخ کے قول سے مجھے یہ بات سمجھنے میں آسانی ملی کہ کسی چیز کو بار بار رپیٹ کرنا، ذہن میں دہرانا، اس کے دوبارہ سرزد ہونے کی راہ کو مزید ہموار کرتا ہے، مزید چانسز پیدا کرتا ہے آپ کے لیے، ایک پورا انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے۔ شیخ تو انسانی کیفیتوں کے ماہر تھے نا۔ انسانی نفس کے جو معاملات ہیں وہ جس شخص پر زیادہ واضح ہوتے ہیں اتنا ہی بڑا وہ صوفی ہوتا ہے۔ بھلا یہ ہواؤں میں مکے لہرانے والے، یہ نعرے لگانے والے، یہ جمعے جمعے کے خطیب، یہ لوگ کیسے ان صاحبان علم بزرگوں کے طرز پر ہم انسانوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ اگرچہ ان کے ناموں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے وہ صوفیہ سلاسل کے سابقے اور لاحقے لگے ہوتے ہیں، عجیب مذاق خیز لگتا ہے کہ ایک طرف اتنے بڑے متبرک ناموں کے ساتھ نسبتیں ہیں اور دوسری طرف ایک سطحی قسم کا مواد وہ لوگوں میں بانٹ رہے ہوتے ہیں اپنا۔ میں کسی گناہ کی ترغیب نہیں دے رہا، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گناہ خدا کے نزدیک بدصورتی کو کہا گیا ہے۔ یہ انسان کے اندر بے چینی اور اضطراب پیدا کرتا ہے، ذہن میں آگ جلاتا ہے۔ مگر خدا نے گناہوں سے بچنے کی تلقین اس انداز میں نہیں کی جس انداز میں یہ مصنوعی عاجزی کے شاہکار خطیب حضرات کر رہے ہوتے ہیں۔ خدا بڑا فرینکلی کہتے ہیں انسانوں کو، یار دیکھو مجھے پتہ ہے تم کتنے نیک ہو، کتنے متقی اور پرہیزگار ہو، مت سمجھو نا خود کو اتنا نیک۔ چھوٹی چھوٹی حماقتیں تو تم سے ضرور سرزد ہوں گی، بس تم بڑے بڑے گناہوں سے گریز کرنا، ان سے بچنا۔ مگر اگر تم بڑے گناہ بھی کر بیٹھو تو پھر ایک آخری دروازہ ہے تمہارے لیے، میری رحمت سے تم نا امید نہ ہونا، اور یہ گمان مجھ سے ضرور رکھنا کہ تمہارے گناہوں کے باعث میں اتنی جلدی نہیں تمہیں سزا دیتا۔ خدا تو انتظار کرتا ہے کسی پلٹ کرانے والے کا۔ یہ ویسے بھی عام لوگوں کے کیا گناہ ہوتے ہیں؟ زندگی کی مصروفیات سے اکتائے ہوئے یہ لوگ محض کچھ جسمانی لذتوں کے نشے کا شکار ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ تھوڑے بہت ٹھرکی ہوتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی قتل و غارت کی ہوتی ہے، نہ ہی وہ گھروں اور معاشروں کی بربادی کی کوئی سازشیں انہوں نے کی ہوتی ہیں۔ اس طرح کے بڑے بڑے گناہ تو اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ حکمران کرتے ہیں۔ عام انسان تو بیچارے بہت سیدھے سادے ہوتے ہیں، وہ اپنی روزمرہ کی زندگی، اپنی معاش کی فکروں سے اکتائے ہوئے دو کش لگا لیتے ہیں سگریٹ کے، تھوڑا سا ڈانس دیکھ لیتے ہیں، وہ گانا سن لیتے ہیں، اور اندر ہی اندر توبہ استغفار بھی کرتے رہتے ہیں کہ بس اس جمعے کے بعد سارے غلط کام بند کر دینے ہیں۔ جی خدا نہ خواستہ زندگیوں کو مشکل آ جائے، کوئی پرابلم آ جائے، وہ گڑ گڑا کے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ اس دفعہ معاف کر دے، بس اس جمعے کے بعد میں یہ ڈرامے فلمیں دیکھنا، یہ میوزک سننا میں بند کر رہا ہوں۔ ان کو لگتا ہے کہ شاید ڈرامہ دیکھنے سے، فلم دیکھنے سے، مجرا دیکھنے سے خدا آج ہی ان سے ناراض ہو گیا اور سزا کے طور پہ وہ ان کی بجلی کاٹ گیا ہے، بائک گم ہو گئی ہے، شاید ہی انہیں گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ احساس ندامت اور فلاسفی آف گلٹ میں چلے جاتے ہیں نا۔ ان کو لگتا ہے کہ بس بے برکتی پا گئی ہے ہوں۔ بہرحال گناہ سے بچنا ایک دن کا یا ایک مہینے کا کام نہیں ہے، ایک سال کا کام بھی نہیں ہے۔
نہ ہی کسی پارسا گروہ میں کسی مذہبی جماعت میں داخل ہو کے سفید کپڑے پہن کے عطر مل لینے سے انسانی باطن کی تربیت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا. رفتہ رفتہ انسانی نفس کو زیر کرنے کے لیے ایک صحت مند دماغ اور صحت مند افکار پر مبنی علم درکار ہوتا ہے. حماقتوں سے ہم خدا کے رستے پہ نہیں چل سکتے. ہم زندگی کے ہر معاملے میں عقل فکر سے کام لیتے ہیں، بس خدا کے رستے میں آگے ہم ڈاج کھا جاتے ہیں. بس کم از کم اتنا خیال ضرور رکھنا کہ ہمارا اتنا بڑا رحیم و کریم پروردگار، اتنا بڑا خدا ہمارے گناہوں کے باعث ہم سے ناراض نہیں ہے. وہ ناراض تب ہوتا ہے جب لوگ اسے مکمل اپنی زندگیوں سے فراموش کر دیتے ہیں، جب ان کی زندگیوں کے سہارے اور ان کے انحصار خدا کے علاوہ لوگ دوسرے لوگوں کو وہ خدا بنا لیتے ہیں. اپنی امیدیں جب آپ کسی اور سے وابستہ کر لیتے ہیں. دیکھو، خدا گناہ کی کوئی اتنی مذمت نہیں کرتا، نہ ہی نیکیوں کی کوئی اتنی ستائش اس کو پسند ہے. اس کو ذرا تھوڑے سے آوارہ منش، کچھ آزاد خیال، کچھ سرفرے لوگ پسند ہیں، جو اپنی اس چھوٹی سی زندگی میں اتنی بڑی کائناتوں کی ہستی کو جاننے کی ذرا منفرد سی کوشش کرتے ہیں. خدا کا نام ذرا غیر روایتی انداز میں لیتے ہیں، باقی لوگوں کی طرح رولا نہیں ڈالتے، ان کی طرح کی ضربیں نہیں لگاتے. وہ بہترین علم کے ساتھ، اچھے اخلاص کے ساتھ خدا کی طرف بڑھتے ہیں. باقی جہاں تک بات گناہ اور ثواب کے فلسفے کی ہے، تو یہ گناہ اور نیکی کا جو ایک پیٹرن ہے، یہ تو باقی مذاہب میں بھی پایا جاتا ہے. سب لوگ ایک کوڈ کو فالو کرتے ہیں. یہ کوئی بڑی غیر معمولی بات نہیں ہے. ہندو، سکھ، عیسائی، جتنے بھی مذاہب ہیں، ایون لادین جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ان گروہوں میں بھی اخلاقیات کے اعلیٰ نمونے، اعلیٰ مثالیں پائی جاتی ہیں. وہ بھی زندگی جینے کے اچھے پیٹرنز کو فالو کرتے ہیں. لیکن خدا اپنے بندے اور قسم کے لوگوں کو کہتا ہے. ایک 22 سال کا بچہ مجھے ملا، اس کے چہرے پر وحشت نمایاں تھی، بے رونقی تھی، اداسی تھی. کہتا سر جی، کھل کر ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے اس کا جواب دیجئے. میں نے کہا حکم سائیں. بولا کہ میری اس عمر میں جذبات قابو میں نہیں رہتے، میں برہنہ تصویریں دیکھتا ہوں، کچھ ایسی سیکسول ایکٹیویٹیز میں مبتلا ہوں، سیلف جیسے کیا کہتے ہیں، خود لذتی کہتے ہیں، ان میں مبتلا ہوں. تو جمعے والے دن مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ تھوڑی خیر نہیں ظالمو، تسی سب پھڑے جاؤ گے. تو یہ بات جب سوچتا ہوں کہ میرا اپنے آپ پہ کنٹرول بھی نہیں ہے اور میں ان ایکٹیویٹیز میں بھی مبتلا ہوں، تو اس وجہ سے میرا سر بہت بوجھل رہتا ہے، آنکھیں درد کرتی رہتی ہیں، ٹیمپریچر میرا بہت ہائی رہتا ہے، میری پیشانی ہر وقت گرم رہتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ خدا مجھ سے بہت ناراض ہو گیا ہے اور مجھے یہ سب میرے گناہوں کی سزا مل رہی ہے. تو سر میں یوٹیوب پر قبر و حشر کے عذاب و ثواب کے قصے بھی سنتا ہوں، سزائیں جو ملنی ہیں انسانوں کو، ان کے قصے بھی سنتا ہوں. پھر تنہائیوں میں بہت روتا ہوں اپنے گناہوں پر، اور پھر میں سوچتا ہوں کہ میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا. پھر وہ کہنے لگا کہ سر ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اسی لیے ہمارے نوجوان نسل میں اب وہ محمد بن قاسم اور وہ صلاح الدین ایوبی جیسے کردار نہیں پیدا ہوتے، کیونکہ سارے نوجوان وہ مغربی گندگی کی دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں. اس کا یہ سارا مسئلہ سن کر میں نے ایک لمبی سانس لی، شکر کیا کہ یہ مسئلہ کشمیر جتنا تو بڑا ہے نہیں. میری بڑی کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی کو نصیحت نہ کروں، خاص طور پر اپنے سے کم عمر لڑکوں کو، کہ جن کیا وہ وقت جو وہ گزار رہے ہیں میں خود اس سے گزر کر آیا ہوں. میری تب کیا حالت تھی. جن کو دوسروں میں گندگی نظر آئے اور وہ ان کو اپنے جیسی ہدایت کی تلقین کرنے لگ جائیں، ایسا انسان کچھ نہیں اکھاڑ سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. میرے تو دل میں آیا کہ چند دن ہمارے ساتھ چائے کھانے کی ہوا کھائے گا، میں کھانے کی، تو ٹھیک ہو جائے گا. اس کی عمر نہیں ہے یہ سب سوچنے کی، یہ سب سہنے کی. یہ خود ہی خود سے محبت کرنے لگ جائے گا. لوگ خود ہی خود سے ناراض ہوتے ہیں، خدا تو کسی سے ناراض نہیں ہوتا. اس عمر کے جوان دو چار غلطیاں کو اوٹ پٹانگ قسم کی حرکتیں کر بھی لیں تو یہ کسی معاشرتی تباہی کا سبب نہیں بنیں گے. وقتی طور پر تو میں نے ایک بڑا عجیب و غریب سا جون ایلیا کا شعر اس کو سنا کر رخصت کیا کہ جس کو بھی شیخ و شاہ نے حکم خدا دیا قرار، ہم نے نہیں کیا وہ کام، با خدا نہیں کیا. استغفر اللہ. اس کو لگتا تھا کہ سر ہاتھ میں تسبیح لے کر کچھ پڑھتے رہتے ہیں تو یہ شاید نیک لوگ ہیں، تو مجھے بھی کوئی نیکی قسم کی نصیحت کریں گے. لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو 20 سال کے اوپر میں 40 سال کا کردار نہیں اپنانا چاہیے. جن بزرگوں کے ہم واقعات سنتے ہیں، جو بہت بڑے اولیاء تاریخ میں گزرے ہیں، انہوں نے بھی تو کہیں سے ابتدا کی تھی. کوئی 20 سال بعد، کوئی 40 سال بعد عبد القادر جیلان بنا، کوئی کتنے سال کی تپسیا کاٹ کے علی بن عثمان بنا.
جب پوچھا گیا داتا علی حجویری سے کہ سرکار آج آپ اس مقام پر ہیں، کیا آج اس مقام پر بھی آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو سکتا ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ زور دے کر کہا کہ ہاں آج بھی ہو سکتا ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ہم نے گناہوں سے نہیں بچنا، ہم نے پہلے 10 دن میں ہی عبد القادر جیلان نہیں بننا، ہم نے کسی بزرگ کے مقابلے میں نہیں اترنا۔ کسی بھی عمل کی ابتدا کے لیے محبت کا بیج بونا بہت ضروری ہے۔ جب ہمیں خدا سے محبت ہونے لگتی ہے نا، تو کبھی خیال کیجئے گا کہ گناہ شروع ہوتے ایک ماحول سے، پھر ایک پیٹرن بنتا ہے، پھر ذہن اس پیٹرن کو فالو کرتا ہے۔ لیکن جب ہم خدا سے محبت شروع کرتے ہیں نا، تو پھر خدا ہمارے لیے وہ ماحول ہی کریٹ نہیں ہونے دیتا، ہمیں اس قسم کے کسی ماحول کا حصہ ہی نہیں بننے دیتا جہاں سے یہ سب پیٹرن بنتے ہیں اور برے کاموں کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ گناہ کا ڈر ہی گناہ کرواتا ہے، اور جو لوگ ندامت اور گلٹ اور خوف کی بنا پر اپنے آپ کو دبانا چاہتے ہیں، وہ ایک نیگیٹو موریلٹی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ خدا سے اچھا گمان رکھیے، محبت کے ساتھ اس کو یاد کرنے والے لوگوں کی اقدار میں ایک دن ضرور تبدیلی آتی ہے۔